بادشاہ کے سامنے الگ الگ طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اپنی تمام بہوؤں کے بنائے ہوئے کھانے چکھنے شروع کیے۔ بادشاہ ہر ایک کھانا کھاتا جاتا اور اسے اپنے پاس نوٹ کرتا جاتا کہ کس کا ذائقہ بہتر ہے۔ آخر میں بادشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا لایا ہوا کھانے کا ڈبہ اٹھایا اور اس نے جیسے ہی ڈبے کا ڈھکنا کھولا، ایک عجیب سی مہک نکل کر پورے محل میں پھیلتی چلی گئی۔ جہاں جہاں بھی وہ خوشبو جا رہی تھی، ہر آدمی مست ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ نے وہ کھانا بھی چکھا اور پھر خوشی سے جھومنے لگا۔ بادشاہ کو یہ کھانا بے حد پسند آیا تھا۔ اب بادشاہ نے اپنے باقی تمام بیٹوں اور اپنی تمام بہوؤں سے کہا، تم لوگ بھی یہ کھانا کھا کر دیکھو۔ جو بھی کھانے کا ایک نوالا کھاتا، وہ سرور کی ایک الگ دنیا میں چلا جاتا۔ ہر کوئی شہزادے کے لائے ہوئے کھانے کی تعریف کرنے لگا۔ شہزادے کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو کھانا لائے گا اور بندریا کا دیا ہوا یہ جو کھانا ہے، یہ اس قدر لذیذ ہوگا اور سب کو اس قدر پسند آئے گا۔ خیر، وعدے کے مطابق بادشاہ نے اپنی اس 7ویں بہو کے لیے ہیرے کا ہار انعام میں دیا۔ باقی تمام بہویں منہ بنا کر دیکھتی رہ گئیں۔ ہر کوئی 7ویں بہو کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ ادھر شہزادہ بے حد پریشان تھا۔ وہ اپنی ایسی بیوی کے لیے انعام وصول کر رہا تھا جس سے وہ کسی سے نہ تو ملوا سکتا تھا اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کسی کو دکھا سکتا تھا۔ انعام لے کر شہزادہ واپس اپنے گھر آ گیا، وہیں اسی جنگل میں، اسی بندریا کے پاس۔ اس نے بندریا کو آ کر ہیرے کا ہار دیا جو کہ اسے انعام میں ملا تھا۔ اسی طرح کچھ دن مزید گزر گئے۔ پھر شہزادہ ایک دفعہ پھر اپنے گھر گیا۔ اب کی بار بادشاہ نے شہزادے کو کہا، پچھلی بار تو تمہاری بیوی کھانے کا مقابلہ جیت گئی، مگر اب کی بار جو فرمائش میں کروں گا، وہ فرمائش میری تمام بہوؤں کو پوری کرنی ہوگی۔ اس میں جو جیت جائے گی وہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گی۔ اس بار میں تمام بہوؤں سے ایک ایسا تیر کمان تیار کرنا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو، ایک ایسا تیر کمان جو کہ دیکھنے میں اور استعمال کرنے میں لاجواب ہو۔ کیونکہ میری پہلی 6 بہویں شاہی خاندان سے ہیں، اس لیے تیر کمان تیار کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی سے بھی کہو کہ اچھے سے اچھا تیر کمان بنوا کر تمہیں دے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ بھی شاہی خاندان سے ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ شہزادہ واپس جنگل آ گیا۔ اب کی بار شہزادے کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بندریا سے کیا کہے۔ ایک بندریا کا تیر کمان سے کیا تعلق؟ شہزادہ اس بات پر پریشان ایک طرف کونے میں لیٹ گیا۔ بندریا نے شہزادے سے حال احوال پوچھا مگر شہزادہ کچھ بھی نہیں بولا۔ بندریا شہزادے کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شہزادے سے پھر پوچھا۔ اب کی بار شہزادہ پھٹ پڑا۔ اس نے بندریا کو اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ بندریا یہ بات سن کر کہنے لگی، بس اتنی سی بات، تم فکر مت کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ تم نے کب گھر جانا ہے؟ جس دن تم نے گھر جانا ہوا مجھے اس سے ایک دن پہلے بتا دینا۔ میں تمہیں ایک ایسا تیر کمان دوں گی جو آج سے پہلے تمہارے بادشاہ باپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ شہزادے نے بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا کہ جس سے اگلے دن شہزادے نے گھر جانا تھا۔ اس نے بندریا سے کہا، شہزادے نے کہا بندریا نے شہزادے سے کہا، جس درخت پر میں تمہیں ملی تھی اس درخت کے پاس چلے جاؤ۔
اس درخت سے تھوڑا آگے چلے جانا، وہاں تمہیں ایک بوڑھی سی عورت دکھے گی۔ وہ تمہیں ایک تیر کمان دے گی جو کہ جنگل کے پتوں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ بس یہی تیر کمان لے جا کر تم اپنے بادشاہ باپ کو میری طرف سے دے دینا۔ شہزادہ بندریا کے کہنے پر اب اس درخت کی طرف چل پڑا۔ جب اس درخت سے تھوڑا آگے بڑھا، اس نے وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ لگتی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو شہزادے نے اس سے کہا، مجھے بندریا نے بھیجا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے زمین پر سے کوئی چیز اٹھائی۔ وہ چیز بالکل مکمل طور پر جنگلی پتوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی بناوٹ دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کمان ہے، اور پھر ایک اور پتوں میں لپٹی ہوئی چیز اس نے شہزادے کو دے دی۔ یہ پتوں میں لپٹا ہوا تیر معلوم ہوتا تھا۔ اللہ جانے یہ کیا راز تھا۔ بہرحال شہزادہ وہ تیر اور کمان لے کر واپس غار میں آ گیا جہاں بندریا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن شہزادہ اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں گہما گہمی تھی۔ شہزادے کی تمام بھابھیوں نے انتہائی اعلیٰ قسم کے تیر اور کمان تیار کیے تھے۔ شہزادے کو اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ ضرور اس کا مذاق اڑایا جائے گا اور اس کی بھابھیوں کے بنائے ہوئے تیر بہت ہی اعلیٰ نکلیں گے۔ خیر، شہزادے کی باری آ گئی۔ اپنی باری آنے پر شہزادے نے بندریا کا دیا ہوا تیر اور کمان بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پتے ہٹا کر سب سے پہلے کمان کو کھولا۔ جیسے ہی بادشاہ نے کمان کو دیکھا وہ اش اش کر اٹھا۔ اس قدر لاجواب کمان بادشاہ نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اب بادشاہ نے تیر پر سے پتے ہٹائے اور پھر تیر بادشاہ کے سامنے آ گئے۔ یہ 13 عجیب طرح کے تیر تھے۔ یہ جن کے آگے سے منہ جدا جدا تھے مگر پیچھے سے جڑیں ملی ہوئی تھیں۔ ان کا سرا ان کی جڑ آپس میں ملی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے کمان سیدھی کی۔ وہ تیر جس کی جڑیں ملی ہوئی تھیں اس کو فضا میں چھوڑ دیا۔ کمان سے تیر نکلا اور پھر آگے جا کر وہ 13 تیر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ منظر سب لوگوں نے دیکھا۔ اگر بادشاہ کے سامنے 13 دشمن کھڑے ہوتے تو ایک ہی تیر میں وہ سب ہلاک ہو جاتے۔ یہ ایک ایسا کام تھا، ایسا فن تھا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار بھی انعام